بسم اللہ الرحمن الرحیم من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا انعام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی مقدس ساعتوں میں ہم سب کو پہنچا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی ایک تاریخ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری عمر میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما اور مجھے رمضان میں پہنچا۔ اللہ کے نبی کی تڑپ تو رجب کی ایک تاریخ سے ہوا کرتی تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا مقدس زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ گزارش اللہ سے اس لیے ہوا کرتی تھی کہ پتہ نہیں اگر اس درمیان میں موت مقدر ہے تو اس مقدس زمانے کے قریب آ کر دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا اور اس مقدس زمانے سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے کہ جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو 2 مہینے میں اور میری عمر میں برکت دے دیں اور مجھے رمضان میں پہنچا دے تاکہ اس کی برکتوں کو میں سمیٹوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے، اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ بنایا، اور بہت سارے وہ مقامات ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمائے جو اور انبیاء کو نہیں فرمائے۔ ان سارے اعزازات کے باوجود ہمارے نبی کی خواہش یہ ہے کہ یہ مہینہ میں پالوں تاکہ میں اس کی برکات کو سمیٹ سکوں، حاصل کر سکوں۔ تو ہم جیسوں کے لیے کتنا شوق ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بھی پہنچے اور اللہ پہنچا دے تو پھر اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی کیسی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اب پہنچا دیا ہے تو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد یہ پہلی عبادت ہے تراویح کی نماز، جو اجتماعی طور سے پڑھی جاتی ہے اور پورا قرآن پڑھنے یا سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے اس میں لگتے ہیں اور اگر چاہا جائے تو 1 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ویسے آج تھوڑا سا پہلا دن تھا، ان دونوں حفاظ نے قرآن تو بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، لیکن پہلا دن ہونے کی وجہ سے وہ اپنی رفتار نہیں پکڑ سکے۔ انشاءاللہ کل کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ 1.5-2 گھنٹے تراویح کی نماز میں پھر کچھ دیر قرآن کا پڑھا گیا جو حصہ ہے، اس میں کہیں کوئی بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اللہ نے ذکر فرمائی ہے تو اس کا ذکر 10-15 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد آرام اور پھر تہجد میں جاگنا، تہجد پڑھ کر کے دعا سے فارغ ہو کے سحری کرنا، سحری کے بعد فجر کی اذان تک تلاوت، اور اذان کے بعد سنت اور پھر فرض، اور فرض کے بعد ذکر، پھر اشراق، پھر آرام۔ اس طریق پر رمضان کا مہینہ ہمارا اور مہینوں سے ممتاز رہے، الگ رہے، جدا رہے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے اس کا تعارف غلط پیش کر دیا ہے غیروں کے سامنے۔ غیر یہ پوچھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے کھانے کا مہینہ کب ہے؟
حالانکہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی وہ عبادتوں والا مہینہ کب آتا ہے جس میں آپ بات کم کرتے ہیں، جس میں آپ ملنا جلنا کم کرتے ہیں، جب دیکھو آپ کوئی نہ کوئی عبادت میں رہنے کو پسند کرتے، وہ مہینہ آخر کب آ رہا ہے آپ جس میں آپ بہت اہتمام کرتے ہیں کہ بھول کر کے بھی جھوٹ زبان سے نہ آئے، جس میں آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ ہم اس مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ آپ سے معاملات کر لیں، ضروری لین دین اس مہینے میں کر لیں۔ ہمارا بھی یہ یقین بنا ہے کہ اس مہینے میں آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمیں تو تعارف ایسے پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تعارف غلط ہو گیا، بدلنے کی ضرورت۔ بہرحال کل صبح تہجد اور اس کے بعد سحری کا جو وقت ہے وہ چارٹ میں دیا گیا ہے 5:25 پہ سحری کا وقت ختم ہوگا، تو آپ حضرات 5:20 پہ ختم کر لیں، کم از کم آخری درجے میں 5 منٹ اور پہلے۔ اذان ہوگی 5:30۔ میں ہر سال یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ سحری کا وقت 5:25 کو ختم ہو رہا ہے تو ہوتے ہی اذان کا وقت شروع ہو جانا چاہیے، لیکن اذان کا وقت 5:30 پہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ درمیان کے 5 منٹ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ جو اوقات نکالے جاتے ہیں صبح صادق کا، فجر کی نماز کا، یہ اوقات نکالنے کا جو فن ہے وہ فن یہ حساب و کتاب کے ذریعے، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فن نہیں، یہ فن حساب و کتاب کے ذریعے اوقات نکالے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں اوقات نکالنے کے لیے جو اس کے ماہرین ہیں وہ 2 عدد سے وقت نکالتے ہیں۔ بعض لوگ 18 ڈگری سے وقت نکالتے ہیں، بعض لوگ 19 ڈگری سے نکالتے ہیں۔ اب صحیح کس کا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کس کا صحیح ہے۔ قرآن و حدیث میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایک فن ہے، فن کے اعتبار سے اوقات نکالے جاتے ہیں۔ تو جب 18 اور 19 ڈگری کا فرق ہو گیا تو وہاں 5-6 منٹ کا فرق آ جاتا ہے۔ ان کے حساب سے 5:25 کو سحری ختم ہوتی ہے، ان کے حساب سے 5:30 کو سحری ختم ہوتی ہے، ان کے حساب سے 5:25 کو اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ان کے حساب سے 5:30 کو ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان کا چارٹ نکالنے والے، رؤیت ہلال کمیٹی والے بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کا روزہ بھی صحیح ہو اور اذان بھی صحیح ہو۔ روزہ کب صحیح ہوگا؟ جب وقت سے پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں۔ اذان صحیح کب ہوگی؟ جب وقت شروع ہونے کے بعد آپ اذان پڑھیں۔ لہذا ان کے حساب سے جب سحری کا وقت 5:25 کو ہو رہا ہے اور ان کے حساب سے 5:30 کو ہو رہا ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ 5:25 سے پہلے سحری ختم کر لی جائے، اور ان کے حساب سے اذان کا وقت 5:30 کو ہو رہا ہے، ان کے حساب سے 5:25 کو ہو رہا ہے، تو بھئی اذان صحیح ہونے کے لیے ان کا حساب لے لیا جائے گا، 5:30 کے بعد اذان پڑھی جائے گی۔ ان کے حساب سے سحری ختم کریں گے، ان کے حساب سے اذان پڑھیں گے، تاکہ سحری دونوں کے حساب سے وقت کے اندر ختم ہو اور اذان دونوں کے حساب سے وقت کے بعد پڑھی جائے۔ اس لیے لوگ اس چکر میں نہ رہے کہ اذان ہوگی تو سحری سے رکیں گے، اذان تک کھانے کی گنجائش ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اذان تک کھاتے رہنا ہے، غلط۔ اور بہت پہلے مسجدوں سے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ 5 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ بتانے کا سلسلہ سب ختم ہو گیا۔ یہاں مائک پر اذان ہی کے لالے پڑے ہوئے،
وہ جو ہمارے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، لازم ہے ہر نماز کے لیے اذان پڑھنا، اسی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم اذان سے ہٹ کر اور چیزوں میں کہاں مائک استعمال کر سکیں، اس لیے مائک سے کوئی، مینار کے مائک سے کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے پاس چارٹ ہوگا، چارٹ نہیں ہے تو باہر نوٹس بورڈ میں لگا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس سے فوٹو لے لیں چارٹ کی اور اس میں دیکھ لیں 5:25 کو وقت ختم ہو رہا ہے، اس میں الارم بھی ہے، آپ الارم رکھ کر کے خود سے اٹھ جائیں، خود سے سحری کر لیں اور خود سے اوقات کی حفاظت۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات رات میں سحری کر کے سو جاتے، اب یہاں سے جا کے کھا لیا، سو گئے اور ویسے ہی روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو روزہ تو ہو جاتا ہے، روزے کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سحری کا جو کھانا ہے وہ بہت بابرکت کھانا ہے۔ وہ کب ہے؟ وہ سو کر کے اٹھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے، اور سحری کھانے میں اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ آپ کا حکم تھا کہ میں صبح صادق سے پہلے کھاؤں، لیکن آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں نیند سے اٹھ کے بے وقت، حالانکہ میرے یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن آپ کا حکم ہے تو آپ کے حکم پر لبیک، میں بے وقت کھانے کے لیے نیند سے اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ اس لیے سحری جو ہے جا کے آرام کر لیں اور 4 بجے، 3:45 بجے جو بھی آپ کا وقت ہوگا تب جاگے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو، تہجد پڑھے 4، 6، 8 جتنی توفیق دے اللہ، پھر دعا کر لے، پھر سحری کھائیں۔ اور سحری کھانے کے بعد شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی یہیں فجر پڑھ کے سو جائیں گے گھر میں، پھر مسجد بنانے کا کیا فائدہ؟ کیوں بنائی جاتی ہیں مسجدیں؟ نہ بنائیں، جب گھر ہی میں ہمیں پڑھنا ہے نماز تو مسجدوں کی ضرورت کیا ہے؟ نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے ایک خاص مقام بنایا جاتا ہے، اسے مسجد کہا کرتے۔ یہ نماز ایسی نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں پڑھ لیں، وہ مجبوری میں اجازت بھی دی جاتی ہے، لیکن آپ سہولت سے ہیں، آرام سے ہیں تو آپ کو چل کر اسی خاص مقام پر آ کر کے نماز پڑھنا ہے مسجد میں۔ مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ بہت نرم دل تھے، بہت شفیق تھے، بہت رحم دل تھے آپ۔ بہت ساری جگہوں میں اللہ نے آپ کی اس نرم دلی کی، رقیت کا ذکر قرآن میں کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں نماز کے موقع پر کسی اور کو امام بنا دوں اور میں محلے میں گشت کروں اور دیکھوں کہ گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات، میں نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان کو کہوں کہ یہ گھر جلا دے۔ بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھنے پر اتنے نرم دل نبی، وہ اتنا جلال میں آ جاتے ہیں کہ گھر جلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں مردوں کو تو نماز مسجد ہی میں آ کے پڑھنا ہے فجر کی، ہر نماز مسجد میں پڑھنا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو عذر کے موقع پر گنجائش ہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد بہتر ہے کہ ذکر ہو اشراق تک، اشراق پڑھ کے آرام کیا جائے، پھر اپنے کاموں کاج، آرام کاموں کاج دن بھر، پھر افطار سے پہلے فارغ ہو جائیں، دعا میں لگیں، افطار کریں، پھر ہلکا پھلکا کھا کر کے پھر تراویح۔ یہ نظام بنا کر کے گزاریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور بہت لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، پہلا دن ہے، بغیر عادت کے اتنی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تھکان ہوتی، تھک جاتی ہے طبیعت۔
تو لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، ہم باقاعدہ تفسیر کل سے شروع کریں گے. اور آج آپ کو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کو ہلکا سا میں بتا دوں. ایک ہے کام کا مکمل ہونا اور ایک ہے کام کا اللہ کے یہاں قبول ہونا. دونوں میں فرق ہے. جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی تراویح کی، یہ آج کی 20 رکعت مکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم سبوں نے پڑھی. لیکن یہ نماز اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، یہ ایک دوسری چیز. ضروری نہیں ہے کہ کام کے مکمل ہونے کے بعد وہ اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. بہت سی مرتبہ کام مکمل ہو جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد ان کی نماز کو میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی. تمہاری نماز کی ضرورت نہیں، لے جاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا اللہ کر رہے ہیں. کون نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے، لاپرواہی، غفلت، سستی. الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. یہ نماز، ایسے نماز پڑھنے والے کو اللہ ہلاکت کی بد دعا کرتے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی کسی چیز کا مکمل ہو جانا وہ قبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. قبولیت ایک الگ چیز. اس لیے پہلے عمل بہت سجا سنوار کر اہتمام سے کرنا چاہیے اور کرنے کے بعد اللہ سے گزارش کرنا چاہیے اللہ اسے قبول کر لے. جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے تو ہم کر نہیں سکے اور کر سکتے بھی نہیں، لیکن کوشش کی ہے ہم نے. اب آپ اس کو قبول فرما لیں اور اگر وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام یہ باپ اور بیٹے ہیں، دونوں نبی. حضرت اسماعیل بعد میں چل کر کے نبی بنائے گئے. یہ حضرت ابراہیم نبی وقت ہے، اسماعیل چھوٹے سے ہیں، 11-12 سال کے ہیں. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا موقع ملا حضرت ابراہیم کو. وہ عمارت جو چوکور ہمیں نظر آتی ہے وہ نہیں تھی، اس کی بنیادیں اللہ نے ظاہر فرمائی اور کہا ابراہیم کو کہ بھئی اس پر عمارت تعمیر کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اس عمارت کی، وہ چوکور عمارت کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعاون کرتے تھے. وہ جو مقام ابراہیم ہے، ابھی ہم نے وتر میں پڑھا، تراویح میں بھی پڑھی گئی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ جو آپ کو ملتزم کے سامنے وہ سنہرے رنگ کے دائرہ، ایک مینار کی شکل کا ایک دائرہ ہے اور اندر ایک پتھر ہے جس میں قدموں کے نشان، وہ مقام ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں کہ بھی مقام طواف کے مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، طواف کے کرنے کی وجہ سے واجب ہوتے. وہ نماز بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. یہ مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے، اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کیے. یہ پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ دیوار بلند ہوتی تھی، پتھر بھی بلند ہو جاتا تھا. جب وہ اترنا چاہتے تھے تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا.
جب وہ خانہ کعبہ کی پوری تعمیر مکمل ہو گئی، باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے تعمیر کی، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی میستری نہیں تھا، کوئی نہیں تھے، انہی دونوں نے اس کی تعمیر کی۔ اور جب مکمل ہو گئی، ظاہر سی بات ہے اللہ کا گھر ہے، وہ سارے اللہ کے گھروں کا مرکز، وہ ایسا گھر ہے وہ کہ اللہ نے کہا کہ بھئی اس کے اطراف چکر لگاؤ۔ دنیا میں اس گھر کے علاوہ کسی اور مقام کا چکر لگانا جائز نہیں ہے۔ عبادت کے طور پر کسی عمارت کا، کسی تعمیر کا چکر لگانا جائز نہیں ہے۔ یہی ایک مقام ہے جہاں آدمی چکر لگاتا ہے اور اسے طواف کہتے ہیں، وہ بڑی عبادت ہے۔ جب یہ اللہ کا گھر ہے اور سارے گھروں کا مرکز ہے، اس کے اطراف چکر لگایا جاتا ہے، اور اس اہم ترین عمارت کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو باپ بیٹے نے دونوں نے دعائیں کی، اور ان کی دعاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیوار کو، یاد کرو اس وقت کو۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو دونوں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کر رہے، ربنا تقبل منا، کام تو ہو گیا ہے، دنیا کی بہترین تعمیر والا کام ہوا ہے۔ آپ کے گھروں کا مرکز، وہ جگہ جہاں آپ کی رحمت براہ راست نازل ہو کے ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، وہ عمارت جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ ہم سے تعمیر ہو گئی ہے، لیکن تعمیر کا ہونا تو اصل نہیں، اصل تو قبولیت ہے۔ تو دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم دونوں سے اس تعمیر کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ جو ہے سننے والے ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، ہم نے کسی اور مقصد سے اس کو تعمیر نہیں کیا ہے، آپ کا گھر ہے، اخلاص کے ساتھ آپ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تعمیر کی ہے، آپ جانتے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں، تو ہماری اس عبادت کو تعمیر والی قبول فرما۔ یہ اس آیت میں یہ گر ہے، یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے کہ کام کا مکمل ہو جانا الگ ہے اور اللہ کے یہاں اس کا قبول ہونا، قبولیت کا مقام پانا وہ الگ ہے۔ اس لیے کام کے مکمل ہونے پر آدمی کو ڈرنا چاہیے اور اللہ سے گزارش کرنا چاہیے کہ اللہ کام تو مکمل ہوا، آپ کے توفیق دینے سے ہوا، اب یہ ہو تو گیا ہے، اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ یہ اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے، آدمی کو اپنے عمل کے مکمل ہونے پر غرور، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجز بن کر اللہ سے گزارش کرنا چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے۔ عاجز بنے گا تبھی گزارش کرے گا، اور جو ہے تکبر کرے گا تو وہ گزارش نہیں کرے گا، وہ سینہ پھیلا کے چلے گا، ہم 20 رکعت پڑھ کے آ رہے ہیں مسجد سے، جی 20 رکعت پڑھ تو لیے ہیں، اب اللہ کے یہاں قبول بھی تو ہو۔ روزہ ہم رکھ تو لیں گے، افطار کے موقع پر گزارش کرے اللہ سے، رکھ تو لیا ہے، قبول بھی کر لے۔ تو یہ بار بار ہر عمل کے بعد اللہ کے یہاں قبولیت کی گزارش کرنا، درخواست کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ نبی کی ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قرآن کا جز اسی لیے بنایا تاکہ ہمیں اس سے سبق ملے، تعلیم ملے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 5:35 کو فجر کی اذان، 5:30 کو، 5:30 پر 1 کو اذان پڑھی جائے گی فجر کی، اور 5:45 کو 5:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی۔ آج تک 5:55 پہ ہو رہی تھی، لیکن کل سے 5:45 پہ جماعت کھڑی ہوگی،
تو جو حضرات سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ گھروں میں رہنے کی بجائے وہ مسجد آ جائیں، یہاں تلاوت کرے، ذکر کرے، اذان ہوگی سنت پڑھے، پھر فجر پڑھے۔ تو کل جو ہے 5:55 کے تصور سے آئیں گے تو نماز ہو چکی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت میں بہت لحاظ کر کے وقت سے پہلے اسے مکمل کر لینے کی کوشش کریں۔